أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت التامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا وإن الجحيم هي المأوى وإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإذا بس جب ظرف زمان إذا جاءت آ گئی اور قیامت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی بہت سے مقامات پر ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، حالانکہ وہ مستقبل میں ہونے والی ہے، لیکن ماضی کے صیغے اس لیے کہ یقینی طور پر وہ ایسے ہی ہے جیسے ہو چکی، قیامت واقع ہو چکی۔ اسی طرح یہاں پہ آیا جات آ چکی، الطامۃ الکبریٰ بڑی تباہی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور یہ کب ہوگی؟ جب سور پھونکا جائے گا، طامۃ الکبریٰ، اور نفخہ ثانیہ کے بعد اہل جنت جنت کی طرف اور اہل نار نار کی طرف جائیں گے۔ یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا، تذکر نصیحت حاصل کرے گا۔ یوم یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا، ما سعی، جو اس نے کوشش کی، جو اس نے کمایا۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، برزت ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم جہنم، لمن یرا، لمن اس شخص کے لیے، یرا جو دیکھتا ہے، وبرزت الجحیم لمن یرا، سب کے لیے جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ جہنمی بھی دیکھیں گے اور اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، غموں میں اضافہ ہوگا، اور ان کو پتا ہوگا کہ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، یہاں ہم نے جانا ہے۔ جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تم نے اس سے بچا لیا، سب کو دکھائی جائے گی۔ وبرزت الجحیم، اس کی بات ظاہر کر دی جائے گی، ابھی تو مخفی ہے نا، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور اس دن جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا اور کسی سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى،
بس وہ شخص جس نے سرکشی کی، حد سے گزر گیا، تو یعنی کیا ہوتی ہے؟ حدود سے باہر آ جانا، اپنی حد میں نہ رہنا۔ دریا میں تو یعنی آ گئی، ہم عام طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جو اس کنارے ہیں اس سے باہر آ گیا، جو اس کی حد ہے اس سے باہر آ گیا۔ تو یہی اس انسان کا حال ہے، وہ اپنے آپ پہ سے باہر آ جاتا ہے جب انسان کفر میں، معصیت میں، اللہ کی نافرمانی پہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، بس وہ شخص جس نے حد سے تجاوز کیا، اللہ کی حدود کو پامال کیا، حرام و حلال کی تمیز نہ رکھی اور اکڑ خان بن گیا جیسے کہ فرعون، تو اس کا پہلا مظہر طغیانی کا کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ایسا انسان وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ وَآثَرَ، ترجیح دینا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، یعنی آخرت پر دنیا کو بہتر سمجھتا ہے۔ آخرت پر تو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ بھی آئے گی، اس لیے اس کی ساری دو دو، اس کا سارا عمل، اس کی ساری دوڑ دھوپ اس دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے اگلی آیت پھر ہم اس کی دوبارہ سے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ دونوں اس ترجیح، دنیا کی ترجیح کا نتیجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور یہ اس کے مقابلے میں ہے۔ ایک وہ جس نے دنیا کو ترجیح دی، اس کے اپوزٹ یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور وہ شخص جو ڈر گیا مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس موقف سے قیامت کے دن میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے نفس کو روکتا ہے خواہشات نفسانی سے، معصیت سے، برائیوں سے، کفر سے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کنٹرول کرتا ہے۔ اور نفس تو ایسا بگٹو گھوڑا ہے، اگر انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو اپنی خواہشوں کو آگے رکھتا ہے، آخرت کو انجام دیتا ہی نہیں کہ اس کا مجھے جواب کیا دینا پڑے گا۔ تو ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، خواہشات نفس پر قابو رکھا، اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بس جنت اس کی منزل ہے، وہ اس کا گھر ہے جہاں پہ وہ محفوظ رہ جائے گا۔ جہنم اللہ کے عذابوں سے، اللہ کے غضب سے، وہ ماوا ہے، وہ ٹھکانہ ہے اس کا، وہ پناہ گاہ ہے اس کی۔ اب ان دونوں آیتوں کو ذرا آج کے پس منظر میں دیکھیں جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ پہلی آیت فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ ایک وقتہ ہے، یہ ایک منظر ہے، یہ دنیا کا منظر ہے۔ دنیا میں بہت سے گروپ ہیں، بڑی سوچوں والے ہیں، انسان مختلف ہیں، ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، ان میں رائے مختلف ہیں، ان کے عقیدے مختلف ہیں، ان کے مذاہب مختلف ہیں، ان کے دین مختلف ہیں۔ ان سب اختلافات کو جو اگر سمیٹا جائے تو آخرت میں ان سب کے دو ہی گروپ ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو گروپوں میں تقسیم کیا ہے۔ اتنے گروہ بندی ہے نا دنیا میں، لیکن ان کی جو اصل گروہ بندی ہے وہ دو ہی ہے، دو جماعتیں، ایک جماعت جنت میں، ایک جماعت دوزخ میں۔ تو جنت میں جانے والے کا ذکر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اب پہلے ان کا ذکر ہے، وہ جو جہنم میں جانے والے ہیں نا، وہ کون ہیں؟ سرکش، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے سامنے سارے احوال اس وقت بہت، یہ غزہ نے ہمیں بڑا کچھ سکھایا۔ ایک وہ گروپ ہے دنیا میں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے، اور آپ اس کو مزے لو،
اور دوسرا وہ ہے جو آخرت کو ترجیح دے رہا ہے. جو آخرت کو ترجیح دینے والا شخص ہوتا ہے وہ دنیا کے منافع پر یا نفع نقصان کو نہیں دیکھتا. وہ قربانی دیتا ہے دوسروں کے لیے. وہ دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے. دوسروں کے مال پہ ہاتھ صاف نہیں کرتا. وہ چوری چکاری نہیں کرتا. بلکہ یہاں تک کہ وہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے کیونکہ اس نے آخرت کو ترجیح دی ہوئی ہے. اور دوسرا وہ ہے جس نے دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے. جو بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کام کرنے لگے جان سے جائیں گے ہلاکت ہو جائے گی. اب دنیا کی دونوں حصوں میں تقسیم ہے. کیا ضرورت پڑی تھی ماس پہ مارنے کی. تو یہ وہ سوچ ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتی ہے. دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والے اس طرح سوچتے ہیں. تو اگر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے خواہشان نفسانیہ کو ترجیح دیتا ہے. تو یعنی میں آگے بڑھتا ہے پھر کہتا ہے میری من میں جو آتا ہے میں کروں. میرا جسم میری مرضی ہے تو یعنی یہ کیا کرے. میرا دل میں جو چاہے میں وہ کروں. یہ کون ہوتا ہے روکنے والے؟ تو یہ اس کا حال ہے. اس طرح کی زندگی گزارنے والا اپنی خواہش کے گھوڑے پہ سوار ہونے والا جس کے ہاتھ میں اس کی باغ ہی نہیں ہے ایسا شخص کدھر جائے گا؟ ان الجحیم ہی المأویٰ. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جہنم میں جائے گا. اس کا جہنم ٹھکانا ہے. اب دوسرا اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے. ہر کام میں اس کو یقین ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں جو میں بول رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں میرا عمل ہے یا میرا فعل ہے اس سب کا میں نے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے. وہ ڈرتا ہے اس دن سے. وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا. وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. خواہشیں اس کی بھی ہیں لیکن وہ اس کو لگام ڈالتا ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اس کا فائدہ اس کو کیا ہوگا؟ ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے جنت. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور یہ ہماری ابتلا روز کی ہو رہی ہے ہماری. اس میں ہم یا تو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں ہر وقت ہر آن ہر لمحے یا ہم آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. دنیا کو ترجیح دینا ابھی نیند آ رہی ہے سو یا جی چاہتا لکھا اس طرح کچھ نہیں کر دیا. دنیا کو ترجیح دینا. ابھی کہیں موقع ملا اتنا یار فائدہ ہو جائے گا چلو اللہ معاف کر اللہ پتہ ہے حرام ہے. اس نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کو پس پش ڈالا. تو یعنی کہ یہ طرح وہ آسان حیات دنیا اور دنیا کو ترجیح دے کے وہ مان لے لیا. انجام کیا ہوگا جو اللہ نے بتایا ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور ایک وہ شخص ذاتی ہر شخص کا انفرادی بھی امتحان ہو رہا ہے. ہم حکومتوں کو جڑ دوا دیں کہ وہ ایسے نہیں کر رہے ہیں. ہم آپ کو تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے کو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. ہماری 24 گھنٹے کی دوڑ دھوپ میں اس میں آخرت کا کتنا حصہ ہے اور دنیا کا کتنا حصہ ہے. ہر شخص اپنے آپ میں دیکھ لے. سارا دن دکان پہ تو بیٹھا ہوا ہے. کئی ایسے بھی ہیں ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں کال سینٹر پہ لیکن مسجد میں نہیں آنے کے لیے ان کی توفیق. تو یہ کتنے مظاہر ہیں ہماری دنیا میں زندگی کو ترجیح دینے کی. اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے بیٹھے ہوئے لیکن اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا ہے. تو اس طرح کی زندگی کا انجام فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کے لیے ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو لگام ڈالتا ہے. نفس کی ہر خواہش کو دیکھتا ہے کہ یہ اس کہیں حد سے تجاوز تو نہیں کر رہی. اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ جنت ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ. اب آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. اس کا کب وقوع پذیر ہوگی. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب ہوگی. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. یعنی آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے اور اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. صرف اللہ جانتا ہے. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. اس کے علم کی منتہا اس نے کب ہونا ہے
صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. الی ربک منتہا، اس علم کی منتہا انتہا تیرے رب کے پاس ہے. کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی رسول نہ کوئی فرشتہ. انما انت منذر من یخشاہا، آپ کا کام ڈرانا ہے. آپ صرف اور صرف منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں قیامت سے، اس کی ہولناکیوں سے، اللہ کے عذاب سے. منذر ہیں، من یخشاہا، جو ڈر جائے اس کے لیے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے نا تو ان کو ایسے ہی لگے گا جیسے دنیا میں صرف تھوڑا سا عرصہ رہے. عشیۃً او ضحاہا، جیسے کچھ دن کا تھوڑا سا حصہ. لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. اس بار انسان اگر آخرت کو ترجیح دے تو کتنا خسارے کا سودا ہے. آخرت وہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کی انتہا ہی نہیں. دنیا چند گھڑیوں کی ہے. عشیۃً او ضحاہا ہے، دن کی چند گھڑیاں ہیں، شام کی کچھ گھڑیاں ہیں. تو انسان قیامت کے دن ایسی یہی سوچ ہوگی جب ان سے پوچھا جائے گا کم لبثتم، کتنا رہے؟ وہ یہی بات کہیں گے چند گھڑیاں. یوماً او بعض یوم، ایک دن یا دن تک کچھ اچھے کچھ حصہ. تو یہ پوری دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی ہے. انسان اس کو سمجھ جائے تو پھر کبھی بھی دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دے بلکہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دے اور اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرمائے، آمین. جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.